بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے کفار کی ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل خوار کرنے کے جو ان کے ارادے تھے ان کو بھی ملیا میٹ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار میں دیانت اور صداقت کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی عمر ہی سے امین اور صادق اور ایسے معزز صحابوں سے یاد کیا جانے لگا تھا، مگر جن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت حق کا برملا آغاز کیا، آپ پر آوازیں کسے جانے لگے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے آپ کو مدمم کہہ کر پکارا گیا، آپ پر جھوٹا بہتان تراشا گیا۔ کعبہ میں عبادت کے لیے جاتے تو آپ کو دھکے دیے جاتے، آپ پر گندگی پھینکی گئی، آپ پر طعن و تشنیع کی جاتی تاکہ آپ بددل ہو کر نیکی کا پرچار ترک کر دیں۔ اس گھٹیا نفسیاتی جنگ میں اس زمانے کا بڑا بدنام قریشی سردار ابو جہل پیش تھا، مگر ان سب ناگوار باتوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بھر بھی متزلزل نہ ہوئے اور اپنے مشن میں پوری لگن سے مصروف رہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلابی مشن خاصا کامیاب ہوتا دکھائی دینے لگا تو کافروں کی محض آرائی زیادہ ترش و تلخ ہو گئی۔ چنانچہ ایک دن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے سارے خاندان کا مکمل بائیکاٹ مقاطعہ کر دیا۔ اس مضمون کا ایک دستاویزی اعلان خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا۔ شہر مکہ میں کافروں کے ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تو 619 عیسوی کے لگ بھگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے طائف تشریف لے گئے، مگر وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی ذہنی اور جسمانی اذیتیں دے کر دعوت حق سے روکنے کی کوششیں کی گئی۔ آپ سخت مایوسی اور پریشانی کے عالم میں واپس مکہ لوٹے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل آپ کو بہت ستایا کرتی تھی، وہ چرب زبان عورت شاعرہ بھی تھی۔ ایک روز اس نے آپ کو سنگسار کرنے کی کوشش بھی کی اور ناکامی پر آپ کے متعلق نہایت گستاخانہ شعر کہہ ڈالے۔ خدا کی قدرت، ام جمیل کا حشر بہت برا ہوا۔ ایک مرتبہ 5 بدتمیز عرب نوجوانوں نے آپ کا بہت تمسخر اڑایا۔ ان گستاخ مسخروں کا انجام بھی بہت عبرتناک ہوا۔ مکہ کے کئی گنوار آپ کی موت کی بددعائیں بھی دیا کرتے تھے۔ یہ سب آئندہ چل کر ایک ایک کر کے اپنے برے انجام کو پہنچے۔ قریش مکہ جب اپنے ان مذموم نفسیاتی حربوں میں ناکام ہوئے تو انہوں نے آپ کو مال و دولت کے لالچ دینے شروع کر دیے۔ ان سب گھٹیا پیشکشوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ اگر قریش سردار میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند بھی رکھ دے تو میں پھر بھی اپنے مشن سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا، بلکہ اسے مکمل کرنے کے لیے اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے خطرناک حربے اپنائے گئے۔ جتنے قاتلانہ حملے رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئے آج تک کسی مبلغ پر نہیں ہوئے۔ خانہ کعبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ اسی طرح ایک روز چند غنڈوں نے آپ پر اس وقت حملہ کیا جب آپ طواف کعبہ میں مصروف تھے۔ بیچ بچاؤ کرتے ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہو گئے۔ ایک دن آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل آپ پر ایک بھاری بھرکم پتھر مارنے کے لیے آگے بڑھا، مگر
کسی پر اسرار طاقت کے عجیب خوف سے لڑکھڑا کر پیچھے پلٹ گیا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر تلوار تان کر آپ کو ختم کرنے کے لیے گھر سے نکلے، مگر راستے میں ان کی ذہنی کایا پلٹ گئی اور وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ ایک دفعہ مکہ کے بڑے بڑے کافروں نے ابو جہل کی صدارت میں ایک خفیہ اجتماع کیا اور اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوتے میں قتل کرنے کا ناپاک منصوبہ تیار کر لیا، مگر آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو چپکے سے ساتھ لے کر مدینہ کی طرف ہجرت فرما گئے۔ آپ کی گرفتاری کے لیے 100 اونٹوں کی بھاری انعام کا اعلان کیا گیا۔ انعام کے لالچ میں بڑے بڑے جیالے کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، مگر سب کے سب ناکام لوٹ آئے۔ شہر مدینہ میں قیام کے دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اسلام کی پہلی جنگ بدر میں شکست کے بعد دوسرے معرکہ یعنی جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی بہت منظم کوششیں ہوئی، مگر سب ناکام رہی۔ مدینہ کے ایک بدنام یہودی قبیلہ بنو نذیر نے ایک دفعہ آپ پر ایک مکان کی چھت سے پتھر پھینک کر قتل کرنے کی سازش تیار کی، مگر آپ ان پتے نہ چڑھ سکے۔ پھر ایک اور موقع پر ایک فرضی ضیافت کا ڈھونگ رچا کر مدینہ کی چند بدقماش یہودیوں نے آپ کے قتل کا ناکام کوشش کی۔ ایک دفعہ 2 غڈوں عامر اور اربد نے آپ کو باتوں باتوں میں لگا کر مارنے کا منصوبہ بنایا، جو ناکام رہا۔ ایک مکار یہودی عورت زینب الحارث نے ایک دفعہ آپ کو زہر شدہ بھنا ہوا بکرا تحفے میں بھیجا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مذموم سازش سے بھی محفوظ رہے۔ فتح مکہ کے بعد طواف کعبہ کے دوران بھی ایک بار آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ انہی دنوں ایک اور اوباش نوجوان شیبہ نے بھی آپ پر قاتلانہ حملہ کی کوشش کی، جو کامیاب نہ ہو سکی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور کو اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جگہ حفاظت کی۔